ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے کچھ اپنی ذہانت، کچھ اپنے مال و دولت اور کچھ اپنے لاؤ لشکر کی وجہ سے ایسے غرور و تکبر میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے اپنے خالق کو ہی للکارنا شروع کر دیا۔ لیکن بلندیوں پر براجمان یہ لوگ کتنی تیزی سے پستی میں جا گرے اور عبرت کا نشانہ بنے، انہیں خود بھی معلوم نہ ہوا۔ ٹینکریڈو نیوز یہ برازیل کا منتخب وزیر اعظم تھا جو کہ خدا اور اس کے وجود پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بھرے مجمع میں اپنے سگار کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا تھا، "گاڈ دیٹس فار یو"۔ ناظرین، حیرت انگیز طور پر ٹینکریڈو کی موت لنگز کینسر کی وجہ سے ہوئی۔ الیکشن سے پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے گا اور ملک کا صدر بنے گا، اور یہ کام کرنے سے اسے خدا بھی نہیں روک سکتا۔ بلا شبہ ٹینکریڈو الیکشن جیت گیا، لیکن اپنی صدارتی ذمہ داریاں سنبھالنے سے صرف ایک رات پہلے یہ شدید بیمار ہوا اور 38 دن بیمار رہنے کے بعد مر گیا۔ یعنی اپنے غرور و تکبر کی بنا پر اسے ایک دن بھی صدر کی کرسی پر بیٹھنا نصیب نہ ہو سکا۔ اسٹیفن ہاکنگ کا شمار دور حاضر کے ذہین ترین بڑے سائنسدانوں میں کیا جاتا ہے، جس نے بلیک ہولز اور کائنات کے دیگر اجسام پر مختلف نظریات پیش کیے۔ تاہم یہ خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے انتہائی گستاخانہ لہجہ اختیار کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ خدا پریوں اور جنوں کی داستانوں کی طرح محض ایک کہانی ہے جس کا کوئی وجود نہیں۔ یہ اپنی کتابوں میں خدا کے وجود کو پوری طرح جھٹلاتا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ کے نزدیک یہ کائنات کسی خدا نے نہیں بنائی، بلکہ یہ ازل سے اپنا وجود رکھتی ہے اور اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے۔ یہ ایک رات کسی محفل میں خدا کے وجود کو بڑے زور و شور سے جھٹلا کر واپس آیا، لیکن اگلے روز یہ اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ خدا کے وجود سے یہ انکاری سائنسدان کی زندگی کسی سانحے سے کم نہ تھی۔ پوری زندگی اپنی بیوی سے جسمانی تشدد کا نشانہ بنتا رہا۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان واضح نظر آتے تھے۔ ناظرین، آج میرے رب کی باز گشت کائنات کی ہر شے میں سنی جا سکتی ہے، لیکن اسٹیفن ہاکنگ کا دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ تھامس اینڈریو یہ اپنے دور کا سب سے بڑا شپ بلڈر یعنی جہازوں کا بنانے والا تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے دور کے مشہور بحری جہاز ٹائٹینک کا نقشہ تیار کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ اب تک کا سب سے مضبوط اور محفوظ ترین بحری جہاز ہے، جسے خدا بھی سمندر میں نہیں ڈبو سکتا، معاذ اللہ۔ لیکن سب کچھ اس کی توقعات کے برعکس ہوا۔ ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر کے دوران بحر اوقیانوس میں ایک برفانی تودے سے جا ٹکرایا، جس سے شدید نقصان پہنچا، اور یہ 1500 سے زائد انسانی جانوں کو لے کر سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا۔ بڑے بڑے بزنس مین اور سیاستدان بھی اس حادثے کا شکار بنے۔ خود تھامس اینڈریو بھی اپنے ہی بنائے ہوئے جہاز کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا، اور خدا کو للکارنے والے اس متکبر شخص کی لاش تک نہ مل سکی۔ نمرود اپنے زمانے کا جابر ترین بادشاہ گزرا ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور اپنی رعایا کو اپنی ہی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے راہ حق کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں بھیج دے۔ یہ وہی بدبخت بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا تھا، تاہم آپ اپنے رب کی منشا کے مطابق محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی للکار کے جواب میں مچھروں کا ایک گروہ اس پر مسلط کر دیا، جس نے نہ صرف لشکروں کا خون چوسا بلکہ ہڈیوں سے گوشت تک نوچ لیا۔ ان مچھروں میں سے ایک نمرود کی ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ گیا، جس کی وجہ سے وہ اذیت میں مبتلا ہو گیا، اور وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکراتا اور لوگوں سے کہتا کہ اس کے سر پہ جوتے ماریں، تب جا کر اس کو سکون ملتا۔ رب کے لشکروں کو للکارنے والا یہ ظالم اس کی ایک ادنا سی مخلوق کے ذریعے ایسے شدید عذاب میں مبتلا ہوا
کہ جو لوگ اس کی عبادت کرتے تھے وہی اس کے سر پر جوتے برسانے لگے۔ بالآخر یہ ظالم بادشاہ عبرتناک موت کا نشانہ بنا۔ ابرہا 570 عیسوی میں ملک یمن پر ایک طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ عیسائیت کا پرجوش حامی تھا جس نے صنعاء میں ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کروائی، لیکن ابرہا کی بنائی ہوئی اس عبادت گاہ کو وہ شہرت حاصل نہ ہو سکی جو عرب کے شہر مکہ کو حاصل تھی۔ لہٰذا غرور میں مبتلا اس بادشاہ نے ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ کیا۔ اس کے لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے جو کہ عربوں کے لیے ایک خوفناک چیز تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور آسمانوں سے ابابیلوں کا ایک لشکر نازل فرمایا۔ رب کائنات کے بھیجے ہوئے اس لشکر نے آسمان سے پتھر پھینک پھینک کر ابرہا کے لشکر کو بھوسے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک عہدہ تھا۔ جو مصر کا حکمران ہوتا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ یوں تو مصر کی تاریخ ظالم اور جابر فرعونوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے، تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کو تاریخ انسانی کے ظالم ترین بادشاہ کا درجہ حاصل ہے۔ یہ فرعون اپنے آپ کو بادشاہ کہتا اور مصر کی عوام کو اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کی پیش قدمی کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو دریائے نیل میں ایک راستہ بنا کر پار کر دیا، لیکن جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں اترا تو رب ذوالجلال نے اس کو اس کے لشکر سمیت پانی میں غرق کر دیا۔ آج بھی اس کی لاش ظالموں اور سرکشوں کے لیے عبرت کا ایک سامان بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔